فرماتے ہیں اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج ساوی نے، کھلے راوی نے، جو معذرت کرتا ہے یہ میرے اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان جس کا نام کفل ہے، کفل شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش، اور اس کی بدماشی وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ یہ سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ سوال کیا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج فخر سے نہیں کہتے، بہت بڑا جگیردار، بہت بڑا زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری اور ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، اور ہم معاشرے میں دریا دل مشہور ہوئے۔ لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملا، کتوں کی لڑائی پہ، ہجڑوں پہ۔ ہم نے دولت وہاں لٹائی جہاں دولت لٹانے سے ہمارے نفس کو حظ ملا۔ بھائی جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ بھائی جان اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کیوں ہجڑوں پہ لٹاتے ہو؟ ان غریبوں پہ لٹا دو، دکھیوں پہ لٹا دو۔ غربت ویسے ہے بہت بڑا امتحان، غربت تو انسان کو بھائی جان کفر تک لے جاتی ہے۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ احرام سے لپٹا ایک نوجوان، میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا آپ تھک گئے ہو؟ مجھے اس نے بتایا یہ میرا 4تھا عمر ہے۔ میں نے پوچھا کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں کشمیر سے۔ حالات پوچھے، کہتے ہیں میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے۔ میں نے معاشی حالات پوچھے، کہتے ہیں غربت، مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا۔ اگلی بات جس نے تڑپایا وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ غربت اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی، جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا۔ ہمارا کہنا ہے کبھی کبھی زمین پہ اترو۔ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہمیں بونے نظر آتے، دولت کا قد بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی اترا کرو یار، شجر سایہ دار بھی بنو اور شجر پھلدار بھی بنو۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کفل کے پہلو میں جو بیٹی تھی وہ بے غیرت نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی، غربت بھوک کھینچ لائی۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفر رویا، ہاتھ جوڑ کے کہتے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، میرے لیے دعا کر میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ آج ساوی نے، کھلے راوی نے بنی اسرائیل کے اس گناہگار کا تذکرہ چھیڑا ہے جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ہاتھ جوڑے، اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ اس کے پڑوس میں ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا، اور اس کی زندگی کے ورد وظیفے، اس کی یادیں، اور اطراف میں شہرت اچھی تھی۔ یہ اس کے قدموں میں چلا گیا۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزارہ، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پین ہزارہ۔ اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے کنات، صحبت تالے ترا تالے کنات۔ اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا۔ یہ شوق اسے کھینچ کے اللہ والے کے قدموں میں لے آیا۔ اس نے اس کے سامنے ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہیں، دن کے اجالوں میں رات کے سناٹوں میں بھٹکا الجھا ہوں، لیکن ابھی ابھی معذرت کر کے آیا ہوں، چند دن تیری رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، لیکن بھول ہو گئی۔ اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، دھکا دیا، کہتا ہے پلٹ جا،
کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے. وہ پلٹ رہا تھا, سینے میں دل کانپنے لگا, آنکھیں برسنے لگی, قدم لڑکھڑانے لگے, من کی دنیا میں ڈوب کے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے دھکے دیے, تیرے بندے نے جھٹلایا, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا, خدا قہر و جلال میں آ گیا, وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی, فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے. پڑھنے اتے مان کری نہ آکھی میں پڑیا, وہ او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے, اسے میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے. تقویٰ کیا ہے میرے بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. ہم نے اسلاف کو پڑھا, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا. بھائی جان بڑے بڑے لوگ اور عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دینے والے, لیکن وہ اللہ سے کس قدر ڈرتے تھے سنیے گا. میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا, اور میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے. میں مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان کا تقویٰ بیان کروں گا. سنیے گا. جس کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی, فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا. وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے یار. حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا, لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ, جبریل حاضر ہیں. حضور فرمایا کس ادا میں آئے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. بھائی جان اقبال بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب, روح را جز عشق او آرام نیست, عشق کو روزیست او را شام نیست, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشۂ دامان اوست. اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو, درد مانگنا ہے تو مولا علی والا مانگو. کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. کتنا بڑا نام ہے یار, ذرا تقویٰ دیکھیے گا. آپ فرما دے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا, دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا, تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا, لوگ جلا دیتے, خاک کا ڈھیر بن جاتا. تقویٰ عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے. 39 لوگ ایمان لائے, 40واں جوان ایمان لاتا تو ناروں کی گونج میں استقبال ہوا. جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے. میرے نبی فرما دے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا, 23 لاکھ مربع میل کا حاکم. عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. کسی نے کہا عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو. فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے, جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے. یار کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے بچوں دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے. بیٹے کی گود میں سر ہے حضرت عمر کا, سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جی خیریت؟ فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہے. حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے, اور میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے. صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے, اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے تو ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی, میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. وہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے. ہم تو 5 نمازیں پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کی تعمیر دیتے ہیں. ہم چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کر کے لوگوں کو کنجوس کہنے والے ہیں. وہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور کس قدر ڈرتے ہیں. یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا تھا, داڑھی میں سفید بال دے کے رونے لگا. آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی.
یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کریں. یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے. عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. میں اور آپ بھائی جان دیکھیں گے, بغور دیکھیں گے کہاں کھڑے ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. وہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور کس قدر تڑپنے والے. تقویٰ ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. سعدی کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں سنگریزوں پر سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھا. یہ آپ نے لکھا ہے. تو وہ رو رو کے کیا کہتا ہے, اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا, مجھے اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی, کسی اوگنہار کی. یار کوئی میرے جیسا نلائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا, گناہ یاد آئے تو رونے لگا. سعدی کہتے ہیں گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے. میرے جیسا شخص جا کے کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ شخص جو بار بار اپنے مالک سے ایک ہی بات کہتا ہے, اللہ قیامت کو اندھا اٹھانا, اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو جانتے وہ کون تھے؟ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزرتی. یہ وہ جوان ہے جس کی زندگی اللہ رسول کی راہوں پہ گزری, اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے. یہاں رک کر کے ایک بات عرض کروں گا. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک کو پڑھیے گا, بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقی, طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا تو سوال کیا, اچانک طبیعت میں طوفان کہاں سے آئے کہ ہوش اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. بھائی جان ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے, چہرے پہ نقاب اوڑا ہے, اور کیا کہتا ہے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اللہ بارش کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, معاف کر دے. اس چوکھٹ سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا, اللہ معاف کر دے. اس کے لہجے کے درد نے لوگوں کے قدم روک دیے, اور لوگ اپنی دعائیں بھول کر کے اللہ سے کہتے مالک ہم بھی بڑی دور سے آئے ہیں, ہمارا آنا اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم سفارش کرتے اس کو معاف کر دے. اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے. اس نے خود کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا, بے ہوش ہو گیا, ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا ہے, اور لپٹ کے پھر کہتا ہے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے, اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ, اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ, شبنم کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹا. جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور بھائی یہ اسلاف کن اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. یہ بڑے معقول لوگ تھے, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے, جنازے اٹھتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے. سوال ہے, حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں, کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی, عبداللہ ابن مبارک جیسی؟ بھائی جان ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاتے ہیں. ہمیں ڈر آنا چاہیے تھا نا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیا جائیں کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہمیں ڈرنا چاہیے تھا نا. ہم بھی یہاں سے اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھرا؟ کیا غلاف کعبہ سے لپٹے اور ماضی کی تلخیوں پہ جی بھر کے روئے اور اللہ سے معذرت کی؟ میں معذرت سے کہوں گا میں نے لوگوں کے وہاں رویے دیکھے ہیں. اللہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے موبائل نکالا, تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر, اور گزرتے لوگوں کے وہاں لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں, جی میری ذرا تصویر بنا دے. مصنوعی ہاتھ اٹھے, دعا والی حایت ہے, دعا مانگ نہیں رہے, مصنوعی ہاتھ اٹھے اور تقاضا ہے کہ میری تصویر بنا دو. کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ اور بھائی وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں, اور ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ یہاں لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں مول صاحب وہ ترغیب کے لیے تھا, 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا؟ یہ دین تصویروں سے آیا ہے. ہمارے اسلاف تو اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے, اور ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ جھلوں والے کام کرتے رہے. یہ تو ہے نا حرم مکہ, اور آپ مدینہ الرسول میں دیکھ لو, یہاں ہماری حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی پروگرام کے آخر پہ درود و سلام پڑھیں گے, آنکھیں بند بھی ہوں گی, نم بھی ہوں گی, اور ہم اشکبار آنکھوں سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے. یار قسمت یاوری کرے ہم ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں چلے جائیں.
वहां तो फिर रवा रवा सलाम कहे ना यार। मेरे टीचर हैं सलीम दलावरी, हफीज ताइब के शागिर्द हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं और वो तखय्युलात में खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलते हैं। मंजर बड़ा दिल नशीन है। आ फरमाते आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वरके थुल दे, दुखां दे झक्कड़ चुल दे, अखां चों हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नू साड़ दे, गोते ते गोता खा रियां, वहमां च डुबदा जा रियां, दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है ओ शहर किन्नी दूर है, सोचा पकांदा जावना, मन विच बठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंजदा, होना मदीना इंजदा, वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी, हिजरां दे फनियर शूक दे, मुड़ मुड़ के एहो कूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बै जावा जिस दम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, ख्वाबां च फेरा पा के, आकाए आखण आके, रामा दी सख्ती जल के आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, हो के सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया, करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। अच्छा, अशफाक साहब ने कहेंगे जज़ाकल्लाह। ये हमारे बड़े महबूब और पुराने दोस्त हैं और बड़े मेहरबान हैं, जज़ाकल्लाह साहब। आप सुनेंगे, मैं द्रुशी पढ़ रहे हैं। बात तो वही हजरत वाली है, तो चलें हम गुजरते हैं आगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाहु अकबर। तो यहाँ भाईजान तड़पते हैं, सुलगते हैं, बाद सबा के झोंकों को पैगाम देते हैं, मेरा सलाम कहना, सलाम कहना, भाई किस्मत उड़ा के आपको दरे हबीब तक ले, वहाँ रवा रवा सलाम कहे। तो हम महबूब की चौकट पे हाजिर हुए, बाबू सलाम से दाखिल हुए। मैं माजरे से कहूँगा लोगों के रवैये रस करने लगा हूँ, मेरी तवज्जो मेरे भाई ने भी दिलाई तो इत्तेफाक से ये बात साथ शामिल होगी। तो बात ये रस करूँगा, जब हम बाबू सलाम से दाखिल हुए, तकाजा था रवा रवा सलाम कहता। हमें एक दो साहिब मिले मदीना में, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात सुनाई। उनसे सवाल किया गया कि हमें कैसे पता चले कि हमारा सलाम बारगाह खैरुल अनाम में कबूल हो गया। दिल को छू लेने वाली बात क्या कि कैफियत अपनी अपनी होती है। वो कहते मवाजा शरीफ के सामने गुजरते अगर आंखें भीग जाए ना, तो समझ लो कि हुजूर की बारगाह में सलाम कबूल हो गया है। सलाम कहना था अश्कबार आंखों से, लेकिन हमने क्या किया माजरत से, एक हाथ में 5 रियाल का जूता, उसको सर पे उठाया। क्या औकात है उसकी यार, जिसको सर पे उठा के सलाम करने जा रहे हो, और दूसरे हाथ में मोबाइल और लाइव कॉल और ऊंची ऊंची आवाजें होती है कि हुजूर को सलाम कर लो, हुजूर को सलाम कर लो। भाईजान आज भी हुक्म वही है कि ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, वहां सांसों का शोर बेअदबी कहलाता है। इमाम मालिक को पढ़िएगा, 40 साल रोजे रसूल पे रहे, दरसे हदीस देते रहे, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किताब का वर्क पलटा और उसकी आवाज पैदा हुई हो। यार आप जब मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा इतने तंग सौड़े बाजार नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो। आप फरमाते ये गलियां बाजार वही हैं जहां से हुजूर गुजरे हैं। एहतियात इसलिए कि कहीं बेखबरी में मेरा पाँव वहां ना आ जाए जहां हुजूर के कदम लगे हैं और मैं बेअदबों में न लिख दिया जाऊं। आला हजरत ने लिखा, मदीने में जाओ तो आंखें भी पूरी ना खोलो। सैयदना सदीक अकबर ने वहां दीवार खड़ी की, वो आज भी मौजूद है। जहां मेरे नबी की पेशानी लगती थी वहां दीवार खड़ी की और मुसल्ला खींच के पीछे ले आया। जहां मेरे नबी के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। ये उस चौखट का अदब है। और हम क्या करते रहे, मैं साल में 2-4 दफा लाजमी जाता हूँ, सरकार बुलाते हैं हम जाते हैं। मेरे एक बड़े महबूब दोस्त कराची से, उनका ताल्लुक, उनके बेटे ने हिफ्स किया, पूरी फैमिली को उन्होंने बुलाया, एक फार्म हाउस में प्रोग्राम हुआ, हम भी हाजिर हुए। प्रोग्राम के आगाज़ में उनके वालिद बहुत बड़े आलिम हैं, अरसे 40 साल से मदीना में उनका आना जाना है। आगाज़ में उन्होंने सना खां आए तो उन्होंने कहा बेटा ये कूचा हबीब है, यहाँ दी में लहजे में नात पढ़ना। और साथ फरमाते हैं मैं उलमा से भी मिला हूँ, औलिया से भी मिला हूँ, जब वो आपस में कलाम करते थे ना, कंधे पे ठोड़ी रखते और आहिस्ता आवाज़ में बात करते, और झटका दिया उनकी बात ने। आप फरमाते मेरे नज़दीक मदीना तो रसूल की बेअदबी ये है कि बंदा यहाँ आके बेतकल्लफ हो जाए। वो तो एहतियात की जात ही यार, वहां भी तस्वीरें बनाते रहे, वहां भी ऊंची ऊंची आवाज में बोलते रहे। असलाफ को पढ़िएगा भाई, हर में
کعبہ میں ہے تو بھائی جان وہاں کیفیت کیا ہے؟ اے اللہ اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اے اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ. کوئی لبیک کہتا ہے تو وہیں گر جاتا ہے. اور مدینہ الرسول میں ادب کے سانچے میں ڈل کے سلام کہتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ تو بات تقوی کی عرض کر رہا ہوں. تقوی یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب آپ کو اور مجھے بھی ہے. بھائی جان کسی کے 25 کسی کے 50 کسی کے 20 سال گزر گئے. تھوڑی دیر کے لیے ضمیر کی عدالت لگائیے گا. مانانم کے مندانم میں اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. یہاں کیا ہوں، نجی زندگی کیسی ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو کہاں کھڑے ہو. ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا. یہ دنیا ہے نا، مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے نا. اور ہم محنت کتنی کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے نہیں بھائی، 18 گھنٹے. پردیس کے دھکے بھی کھائے. دنیا بنانے کے لیے اتنی محنت، اور آخرت کے لیے لوگوں کی طبیعتوں میں ہم نے بے نیازی دیکھی ہے. تو میرے بھائی ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجے. وہ بات عمل کی ہے. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی. اور اگر ان کندھوں پہ گناہ اٹھا کے گئے تو ہمیں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. مختصر سی زندگی ہے، تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. نہ آئے مرضی سے ہیں نہ جانا مرضی سے ہے. ہم آئے بھی اللہ کی مرضی سے اور جانا بھی اللہ کی مرضی سے. جب آنے جانے میں میرا اور آپ کا اختیار نہیں نہ ہے تو تھوڑی سی زندگی کو اپنی مرضی سے کیوں گزارتے ہیں؟ بھائی جان اس کی رضا کو مقدم جانو. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی. اس نے کہا اگر ہماری زندگی کی پہلی ترجیح اللہ نہ ہوا تو وہ اتنا عظیم ہے کہ دوسری ترجیح میں ملے گا بھی نہیں. تو آئیے ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان راہوں پہ لے آئیں جن راہوں پہ چل کے ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سرور دنیا ہوتی ہو، رحمت للعالمین ہو، شہنشاہ ہو، ماں جبی ہو، سب حسینوں سے حسین ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جب انہی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا. حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر
کر رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو ہم وہی سزا کے قابل تم وہی رحم خدا ہو چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے بنا ہو عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بولنا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم الہ العالمین آئی دی اس حاضری نو اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دی اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے اور بڑا خوبصورت علمی عملی اصلاحی جو پیغام ساڑھے تک پہنچے ہے الہ العالمین سانو اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے جو بھی اہتمام و انصرام کیتا گیا ہے ذکر و اذکار کیتا گیا ہے لنگر شریف دا اہتمام کیتا گیا الہ العالمین حضور علیہ السلام دے توسل دے نال الہ العالمین اس میں اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما اور بالخصوص حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر ہدیتاً توفتاً پیش کرنے مالک اس میں قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام دے توسل دے نال جملہ انبیاء کرام اور بالخصوص حضور دے والدین کریمین آپ دی خدمت دے اندر پیش کرنے مالک اس میں قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام دے توسل دے نال جملہ ازواج مطہرات خصوصاً بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جگر گوشہ رسول سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمت دے اندر پیش کرنے ہماری قسم قبول و منظور فرما جملہ اہل بیت اطہار جملہ صحابہ کرام خصوصاً بالخصوص خلفاء راشدین جناب سیدنا صدیق اکبر جناب سیدنا عمر فاروق جناب سیدنا عثمان غنی جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ الوجہ الکریم حسنین کریمین جملہ سعادات دی خدمت دے اندر ایک گجرہ پیش کرنے مالک اس میں قبول و منظور فرما
تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء اولیاء کبار ہر چار سلسلہ دے بزرگان دین مشائخ عظام اولیاء کاملین دی خدمت دے اندر ایک اجرائے تحفہ پیش کرنے مالک اسم قبول و منظور فرما. خصوصاً پاکان سالک آباد شریف، پاکان بغدرہ شریف، پاکان موڑا شریف، پاکان گئیاں شریف، پاکان کروڑ شریف، پاکان سرہند شریف، پاکان اجمیر شریف اور پاکان بغداد شریف دی خدمت دی اندر ایک اجرائے تحفہ پیش کرنے مالک اسم قبول و منظور فرما. سلسلہ عالیہ نسبت رسولی، سلسلہ عالیہ شاہ نقشبند تمام مشائخ عظام دی خدمت دی اندر ایک اجرائے تحفہ پیش کرنے مالک اسم قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص حضور قبلہ عالم حضور خواجہ خواجگاں حضور خواجہ پیر محمد عبد الصبور بیگ منشور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی خدمت دے اندر پیش کرنے مالک اسم قبول و منظور فرما. جانشین ابو المعانی حضور خواجہ خواجگاں حضور خواجہ پیر محمد شبیر احمد نعمانی بغدروی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ خواجگاں حضور خواجہ پیر محمد عبد الغفور قاسمی المعروف کاکا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ خواجگاں حضور خواجہ پیر محمد عبد الرحیم باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ خواجگاں حضور خواجہ پیر محمد قادر بخش رحمت اللہ تعالی علیہ والی و بانی بادرہ شریف آپ دی خدمت دے اندر ایک اجرائے تحفہ پیش کرنے مالک اسم قبول و منظور فرما. خصوصاً ایصال ثواب اس خاندان دے جو جملہ احباب اس دنیا جا چکے نے ملک محمود صاحب اور ملک یعقوب صاحب ملک عبد القیوم صاحب آپ دا گزشتہ سالان دے اندر وصال ہوئے انہوں نے واسطے دعا فرماؤ الہ العالمین انہوں نے بلندی درجات عطا فرمائی. اور بالخصوص ملک عثمان صاحب دی والدہ محترمہ گزشتہ ایام انہوں دا وصال انہوں واسطے دعا فرماؤ الہ العالمین اس محفل پاک دا اجر انہوں نے عطا فرمائی. الہ العالمین بلندی درجات عطا فرمائی پسماندگان صبر جمیل عطا فرمائی. الہ العالمین اسی جو پیچھے رہ چکے ہیں سانو بھی نیک اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائی اپنے بندیاں میں شامل فرمائی اپنے بندیاں والی صفات اور کمالات نصیب فرمائی تقوی اور پرہیزگاری نو اختیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائی. الہ العالمین اپنے بندیاں میں شامل فرما اپنے بندیاں والی صفات نصیب فرما عالم اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی خیر فرما انہاں وباواں تو انہاں مشکلات تو الہ العالمین خلاصی نصیب فرما. الہ العالمین ساڑی تمام گناہاں تو توبہ ساڑی توبہ قبول فرما ساڑی تمام گناہاں تو توبہ ساڑی توبہ قبول فرما. الہ العالمین ساڑے ظاہر نو بھی روشن فرما ساڑے باطن نو بھی روشن فرما. الہ العالمین درود و سلام والی توبہ و استغفار والی زندگی نصیب فرما اپنی رضا دا اعلیٰ مقام نصیب فرما اپنی خالص رضا خالص بندگی نصیب فرما. الہ العالمین عالم اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی خیر فرما. الہ العالمین بیماران و شفائی کاملہ نصیب فرما ظاہری بیمار نے باطنی بیمار نے روحانی بیمار نے جسمانی بیمار نے جس طرح دے بھی بیمار نے الہ العالمین تمام نو شفائی کلی نصیب فرما. الہ العالمین اس جرگے دے اندر اس مجلس دے اندر جو احباب دل دے اندر مطابق شریعت حاجات مرادہ رکھ دینے الہ العالمین اس محفل پاک دی برکات تو فیل انہوں قبول فرما. الہ العالمین دین تے کامل استقامت آخری دم تک نصیب فرما اور دین تے کام دے اندر سانو سب نو بڑھ چڑھ کے خدمت کرن دی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام دی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما. الہ العالمین رکھی شان نل ماری ایمان نل اللہم یا مسبب الاسباب اللہم یا دافع البلیات اللہم یا حل المشکلات اللہم یا منزل البرکات اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا غفور یا رحیم اللہم یا حنان یا منان اللہم یا شافی الامراض اللہم یا کافی المہمات اللہم یا مستجیب الدعوات. سلام قولا من رب رحیم سلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا بدی العجائب بالخیر یا بدی حسبنا اللہ و نعم الوکیل فنعم المولا و نعم النصیر. ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے ان مشائخ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے
میرے ہادی میرے مرشد خواجہ عبد الصبور شیخ کامل قطب دورہ رہنما کے واسطے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول فساہل یا الہی کل صوبن بحرمتی سید الابرار ساحل شین اللہ چو گدائے مستمن از تو پھیلے خواجگانی نقش بند المدد یا خواجہ مشکل کشا ماہما مختاج تو حاجت روا مفلسانی مامی دا در کوئے تو شین اللہ از جمال روئے تو دست بکشا جانب زنبیل ماں آفرین بر دست بر بازوئے تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ